آپ نے جو وجہ دلالت جو مانگا ہے وجہ دلالت میں نے واضح کر دیا. اب 2 منٹ میری بھی سن لیں. کبھی آپ قرآن پاک کہہ دیتے ہیں کہ وہ غائب ہو گیا ہے, ابھی آپ یہ بحث شروع کر رہے ہیں کہ یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے بندوں اگر یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے, آپ ٹھیک والا قرآن لے آئیں, یعنی آپ ٹھیک کر کے لے آئیں نا. ہمارے عام نہیں کیا آپ جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں. اگر نہیں جاہلانہ نہیں ہے, مثلا بالکل جاہلانہ. قرآن پاک پوری امت کے, میری سن لیں سر, جو بھی آپ کہیں میری بات سن لیں, سارے جو امت ہے 1400 سال سے اسی ترتیب سے پڑھتی آ رہی ہے. اگر آج آپ کو اختلاف ہے کہ یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے, بھائی آپ اپنا قرآن بنا لیں اسی میں سے ترتیب کے ساتھ جو آپ کو ملتا ہے, پھر تو بات ہے نا. یہ بحث ہی فضول ہے. مطلب ایک ترتیب جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہی قرآن میں کہہ رہا ہوں آپ پڑھ دیں. آپ مجھے کبھی کہتے ہیں قرآن غائب ہو گیا ہے, کبھی آپ کہتے ہیں یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے, اور پھر جو آپ جس کو اس بات پر آپ بحث کر رہے ہیں جس کا نام و نشان اس آیت میں نہیں ہے, نہ اس کی ترتیب میں, نہ اس کی حدیث جو پیش کی ہے اس میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے یہ نہیں کہا کہ امام اور معصوم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. میں نے پوچھا 12 رہنما اللہ کی طرف سے تعین ہے, یہ کدھر ہے, اس کی کون سی آیت, اس آیت سے نکلتا ہے, اگر اس آیت سے نکلتا ہے تو پھر واللہ عالم یہ ایک مرحلہ بھائی. دیکھیں نا, آپ ہر سوال ایک جملہ ہوتا ہے, اس کا جواب 1 گھنٹہ ہوتا ہے بھائی. آپ مثلا ایک ترتیب قرآن سوال اجازت دیں بات کرنے کی, ترتیب کے متعلق کہا ہے نا, ترتیب کے متعلق. یہ جاہلانہ بات ہے کہ آپ نے کہا ہے, میں نے عرض کیا آپ کے علماء کے نزدیک, کیونکہ آپ کو معلوم نہیں, علم نہیں ہے, آپ کو حیرت ہوتا ہے, تعجب ہوتا ہے, آپ شاک ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ شیعہ کہاں سے آ گیا. نہیں بات کرنے اجازت دیں بات کرنے کی. میری بات میں تمام باتیں کر چکا ہوں, لیکن یہ سن نہیں رہے تھے, آپ سن نہیں رہے تھے. آپ دوبارہ استماع فرمائیں کہ یہ جو باتیں میں نے ترتیب قرآن سے کہی ہے یہ آپ کے علماء کے اقوال میں نے نقل کیے ہیں کہ آپ کے مذہب میں, لیکن اجازت دیں اس میں ٹائم بڑا لگے گا. اگر آپ چاہتے ہیں اس پہ بات کریں, میں بات کرنے کے لیے ابھی تیار ہوں, لیکن میں نے کہا کہ ہم اس بات سے ہاتھ اٹھاتے ہیں. آپ نے سننا نہیں, آپ سننا اہم ہے بھائی مکالمے میں, آپ سنیں. میں نے کہا ان نزاع کو سب کو چھوڑتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہی ترتیب ہے, ٹھیک ہے نا. وہ نزاع سب مان لیتے ہیں, کہتے ہیں یہی ترتیب ہے. یعنی وہ باتیں جو ثابت نہیں ہیں ان کا خلاف, بلکہ ان کے خلاف کے دلائل ہیں, ان کو چھوڑتے ہیں, کہتے ہیں ترتیب یہی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں جو میں نے ابھی دلائل لے کے آیا ہوں کہ خطاب الشخص ثم العدول الى غیرہ, یہ قرآن میں ثابت ہے کہ ایک ہی آیت, چھوٹی آیتوں میں نے مثال دکھائی, آپ نے سنے نہیں کہ چھوٹی آیتوں میں اس طرح کے خطاب, صدر آیا خطاب کفار سے ہے, ذیل آیا صدر آیا کتاب کفار سے ہے, ذیل آیا مومنین سے ہے. ایک فقرے میں خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, پھر خطاب بڑھ جاتا ہے, مومنین سے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ قرآنی ایک حقیقت ہے. اب مثالیں میں نے دے دی ہیں, آپ رد کر سکتے ہیں, رد کر دیں. تو یہاں پہ یہ ترتیب کو ہم مان لیا, سلمنا آمنا, اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قرآن اسی طرح پڑھو جیسے لوگ پڑھتے ہیں. ہم اسی طرح پڑھتے ہیں, ہم اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے باقی سب لوگ پڑھتے ہیں مشرق مغرب میں. ہم نہیں, لیکن ہم نے آپ کے مذہب کے اقوال نقل کیے, ٹھیک ہے. اب دوسری بات آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک بات یہ ہے کہ خطاب میں تبدیلی ہے, خطاب میں تبدیلی, تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ اگر صدر آیا خطاب ازواج ہے, ذیل آیا خطاب ازواج میں سے نہیں ہے, قرآنی حقیقت ہے. ہم کہتے ہیں ذیل آیا قطعاً ازواج میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ازواج کی سے خطاب نہیں ہے, اس لیے کہ شان نزول واضح ہے. شان نزول کس کی ہے, اس کے کہاں پر ہے شان نزول اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. اس کے علاوہ میں ایک اور دلیل دوں, آپ بات اچھی طرح سنیں, تاکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں, اور وہ بات یا صحیح ہے, ہاں بات صحیح ہے یا غلط ہے, پھر اس کو یا رد کریں گے یا قبول کریں گے, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سنا ہی نہیں, پھر کہتے ہیں کیسے باتیں کر رہے ہیں. دوبارہ عرض کر رہے ہیں کہ عزیزو دیکھو, ایک قرآنی حقیقت ہے کہ اس کو کہتے ہیں الجملۃ المعترضہ. قرآن مجید میں التکمیل والاعتراف, اس کو اعتراض کس کو بولتے ہیں کہ یعنی ایک کلام ہے کسی شخص سے خطاب یا کسی موضوع پر ہے, اس کے بیچ میں, اس کے وسط میں کسی اور موضوع کو چھیڑا جاتا ہے اور کسی اور سے خطاب کیا جاتا ہے, کسی اور شخص سے خطاب کیا جاتا ہے. ایک قرآنی حقیقت ہے, میں اس کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں. یعنی صرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیات ازواج سے متفق, ازواج بھی اس میں شامل ہیں, ازواج اس میں شامل نہیں. اس کے کئی دلائل ہیں, دلائل بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس, دلائل بہت زیادہ ہیں کہ ازواج کیوں اہل بیت میں سے نہیں اور یہ خطاب ان میں سے نہیں. میں بعض دلائل ذکر کرتا ہوں, وہ بھی میں نہایت اختصار کے ساتھ, میں اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہوں کہ کیونکہ میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں, میں ان دلائل بہت زیادہ دلائل میں سے 2-3 چن کر آپ کو وہ بھی مختصر طور پہ دکھاتا ہوں, پھر بھی آپ کو تحمل نہیں ہوتا آپ سے. ملاحظہ فرمائیے عزیز, یہ کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن, تالیف الزرکشی.
یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے النوع السادس والاربعون فی اسالیب القرآن و فنون البلاغہ، قرآن کریم کے بلاغت کے مختلف اسالیب، اس میں ایک پھر جب وہ بہت لمبا حصہ ہے کتاب برہان میں، کافی لمبا ہے، وہ اگلی جلد میں چلا جاتا ہے، جلد نمبر 3 میں جب چلے جاتے ہیں تو وہاں پر القسم الثانی والعشرون، اس میں 22واں جو اسلوب ہے بلاغت کا، اس میں ہے جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ کس کو بولتے ہیں؟ یعنی بیچ کے کلام میں آپ ایک ایسا کلام لے کے آئیں جو ما قبل ما بعد سے وہ منفک ہے، ما قبل اور ما بعد سے منفرد ہے، موضوع اور ہے، خطاب کسی اور سے، لیکن اسی مقام پر آپ اس کو بول دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں اعتراض ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی تعریف وَهُوَ أَن يُؤْتَى فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ أَوْ كَلَامَيْن، ایک جملے یا دو جملوں کے درمیان جو بالکل متصل ہے معنوی لحاظ سے، بِشَيْءٍ يَتُمُّ الْغَرَضُ الْأَصْلِي بِدُونِهِ وَلَا يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ فَيَكُونُ فَاصِلًا بَيْنَ الْكَلَامِ وَالْكَلَامَيْنِ لِنُكْتَةٍ۔ ایک جملہ یا دو جملوں کے درمیان آپ ایک ایسے جملے کو ڈال دیتے ہیں کہ اگر اس کو نہ بھی لاتے وہ کلام آپ کا صحیح ہوتا، کامل ہوتا، لیکن اس میں سے ایک اجنبی جو اس معنی سے منفرد ہے لیکن کسی طرح سے تعلق ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اس کی بہت سارے مثالیں دیتے ہیں، میں آپ کو یہ مثالیں قرآن مجید سے میں کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کی بہت لمبی بحث ہے، اتقان میں بھی اور کتاب برہان میں اور کتب بلاغت میں۔ مختصر کر دوں، مختصر بات کر دوں، اگر آپ کہیں یہ جو بھی مختصر کہہ رہا ہوں میں بالکل، آپ مختصر میں کر رہا ہوں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا یہ بیچ میں سے علیحدہ سے اجنبی سا ہو کے آ گیا ہے، یعنی اس کا پچھلے مضمون کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اجازت سر یہی آپ ثابت کرنے، میں مان لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے، سن لینا، سر میں آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں، ایک منٹ کے لیے سن لینا آپ۔ مجھے ثابت کرنے دیں، مجھے ثابت کرنے دیں۔ یہ موضوع ہی نہیں ہے سر، موضوع ہی نہیں ہے، خدا کے بندے یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ اس آیت سے امامت ثابت نہیں ہوتی کسی کی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ اگر آیت آپ الگ سے بھی لے لینا پھر بھی اس سے امامت ثابت نہیں ہوگی۔ اس میں امام کا نہ لفظ ہے، نہ مضمون ہے، نہ کوئی بیان ہے، چاہے صحیح مسلم کی جو حدیث پیش کی ہے اس میں بھی نہیں ہے، اس میں امامت ہے ہی نہیں، اشارہ ہی نہیں۔ چلے یہ میں آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر سکتا ہوں کہ اس میں آپ معصومیت نکال لیں، وہ بھی 4-5 ہوگی، وہ میں یہ نہیں مانتا۔ دیکھیں آپ نے خود اعتراض کیا کہ یہ آیات جو ہیں ازواج سے خطاب ہیں، دیکھیں ہر جملے کا اپنا جواب ہوتا ہے۔ صرف پڑھ دیں آپ، اجازت دیں، میں نے کہا پڑھ دیں آپ نے پڑھی نہیں، خیر وہ چھوڑیں، آپ صرف اس میں تو نہیں ہے، اس میں تو سر امامت نہیں ہے، مہربانی فرمائیں، اس میں امامت نہیں ہے۔ میں نے دوسرا کوشچن کیا تھا اس کا، دیکھیں سر میری بات سن لیں، صبح ہو گئی ہے یہاں پہ، صبح ہو گئی ہے سر، صبح ہو گئی ہے سر، تو یہ ابھی نماز کا ٹائم بھی قریب ہے، صرف میری بات سن لیں آپ، صرف ایک بات کا سر مجھے جواب دے دیں، امامت کا عہدہ کسی کافر کو ملتا ہے؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں، اگر میں آپ سے کہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ قرآن کریم کا ایک آیت ہے، اس میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے یا نہیں؟ جی وہ اس میں تو نہیں، وہ تو اس میں تو رسالت کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں نبوت نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس میں رسالت کی بات ہو رہی ہے نا، رسالت ہے، رسالت ہے، اس سے نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ اجازت دیں، میں آپ سے اچھی طرح سننا چاہتا ہوں، دوبارہ بتائیے کہ اس میں نبوت ثابت نہیں ہوتی، اس میں رسالت کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ نبی کی بات آئے گی وہاں پہ دیکھیں لفظ رسول کی ہے، نکالا نا آپ نے، اجازت فرمائیں، یہاں پہ لفظ رسول کی ہے، لفظ رسول کی ہے، لفظ رسول کی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پہ نبوت ثابت نہیں ہوتی ہے، اس سے آپ کا یہی فرمان ہے؟ جی اچھا، جو لوگ کہتے ہیں بات ہے رسول مطلب پیغام پہنچا دینے والا، ٹھیک ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آپ جو ہیں یہاں پر آپ کی فہم خطا پر ہے، کیونکہ جو بھی رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے خبر بھی لے کے آتا ہے۔ میں نے کبھی انکار کیا سر کہ وہ رسول نبی نہیں ہوتا، میں نے یہ نہیں کہا، نہیں، بات کرنے دینا بھائی، اسی آیت سے ثابت ہوتی ہے بھائی، اسی آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ پھر بھی آپ جو ہے کیا، میں نے کیا کوشچن کیا آپ سے، پتہ ہے آپ کو؟ مجھے پتہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں امامت نہیں ہے نا، امامت نہیں، یہی کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا، نہیں کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ امامت نہیں ہے یا امام سے امامت نہیں نکلتی، یہ تو کہا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا آیت میں امامت نہیں ہے، آیت میں حمایت تطہیر میں امامت نہیں ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ اس میں نہیں ہے، اس میں پورے مضمون میں امامت نہیں ہے نا، وہ کہاں سے امامت آ گئی اس میں؟ تو وہی عرض کر رہا ہے نا، اس کی بات اسی طرح ہے جیسا آپ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں جو ہے نبوت نہیں، اس کی بات اسی طرح ہے۔ میں دوبارہ آپ کے لیے واضح کر دیتا ہوں، اگر اس اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ خبر دیتا ہے
بیان کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبر پہنچاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق کون ہیں، یہ آیت کا شان نزول کون ہے، وہ اہل بیت کون ہیں جن کے نزدیک یہ آیت نازل ہوئی ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں تو اس آیت میں یہ ہے، یہ اشخاص ان سے ہر طرح کی پلیدی. بات سنیے اچھی طرح، پھر اعتراض کیجئے. بابا جی، بھائی صاحب آپ سن لیجئے پھر اعتراض کیجئے. پھر اعتراض کریں نا، پھر مجھ پہ اعتراض کریں، پھر کہہ دے اس میں میرا وجہ استدلال سن لیجئے، پھر کہہ دے استدلال اس لیے باطل ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نہیں کہتا یہاں پہ لفظ امام ذکر ہے، لیکن یہ ایسا لفظ مذکور ہے، ایسا مقام مذکور ہے جس سے امامت ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہیں کہ نبی رسول اللہ رسول ہیں تو اس سے نبوت بھی ان کی ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کا لازم ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ کا رسول، ایک منٹ سنیں میری بات، جو رسول نبی کے لیے لفظ ورڈ آتا ہے، نبی لفظ سے اب نبوت ثابت کر سکتے ہیں، رسول ورڈ سے اب رسالت ثابت کر سکتے ہیں، امام ورڈ سے امامت ثابت کر سکتے ہیں. یہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا موقف ہے، اس میں یہ آپ کا موقف ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے نا، یہ کون سی بات نہیں ہے. آپ نے جتنی گفتگو کی ہے نا، میری بات سن، جتنی گفتگو کی ہے، جتنی اپنے صحیح بخاری مسلم سے بھی دلیل دی ہے، میں یقین کریں ایک لفظ نہیں مل رہا مجھے کہ 12 امام اللہ کی طرف سے تعین ہوئے اس میں کوئی اشارہ بھی ہو. اب پاس میں دوبارہ اچھی بات ہے یہ مضمون میں نہیں ہے، آیت میں نہیں ہے، دیکھیں آپ شان نزول میں نہیں ہے. میں بیان کرتا ہوں، میں وجہ استدلال بیان کرتا ہوں، پھر آپ کہہ دیں نقطہ بتائیں نا، اس طرح تو نہ کہیں کہ بالکل نہیں ہے. بات سنیے، بات اچھی طرح سنیے، میں بیان کروں گا، وجہ استدلال بیان کروں گا، پھر آپ کہہ دیں کہ یہاں پر آپ کی غلطی ہے، اس لیے آپ کا استدلال تمام نہیں ہے، استدلال کامل نہیں ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا نا. اس طرح تو نہیں کہتے کہ آپ کی بات غلط ہے. بھائی آپ کی بات غلط ہے، وہ بتاؤ بھی وجہ کیوں غلط ہے، اجازت دیں بات کرنے کی. وجہ میں بتا رہا ہوں نا. اچھا چلیں دیکھیں اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ اس لفظ میں اس آیت میں لفظ امام نہیں ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے، میں مانتا ہوں کہ اس آیت میں لفظ امام نہیں ہے، لیکن ایسے فضائل کا ذکر ہے جس کا لازم امامت ہے، جس کا لازم امامت ہے. اگر میں مثلا ثابت کروں کہ فلاں شخص کروڑ پتی ہے، تو اس سے ثابت یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، کیونکہ جس کے پاس کروڑ پیسے ہیں 10 لاکھ روپے بھی ہیں اس کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ اس سے لازم آ جاتا ہے. تو آپ اس میں کہتے ہیں کہ اس میں لفظ نہیں ہے، مان لیا لفظ نہیں ہے، لیکن ایسے فضائل ثابت ہیں جنس کے روح سے ان کی امامت لا ثابت ہو جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ان سے ہر طرح کی پلیدی میں نے دور کر دی ہے، ان کے قول میں، فعل میں، ان کے کردار میں کسی قسم کی گناہ خطا نہیں ہے، ان کا ہر حکم صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ کسی امت میں کسی دوسرے کو یہ گارنٹی نہیں ہے. صحابہ ہیں، وہ خطا کر سکتے ہیں، بھول سکتے ہیں، گناہ بھی کر سکتے ہیں، غلط حکم بھی دے سکتے ہیں، وہ غلط جگہ پہ قتال بھی کر سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں، جیسے آپ خود کہتے ہیں کہ عائشہ خطا پہ تھی، جنگ کیا اس نے. ٹھیک ہے نا؟ صحابہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر عائشہ نے جنگ کیا ہے، خطا کیا ہے، اچھا کیا، جمل کا جنگ جو کیا ہے، یہ کس نے کہا ہے آپ کو خطا کیا؟ میں نے نہیں کہا. تو دوسرا آپ کے علماء کہتے ہیں، بھائی آپ نہیں کہتے، علماء. ہاں بس وہ ان سے بات کریں گے. ہاں صحابہ کے ساتھ ان کے عصمت کے قائل مجھے نہیں مان. صحابہ خطا کر سکتے ہیں، وہ ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، گناہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا طبقہ ہے کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتا. یہ سب حکم صحیح دیں گے، سب احکام صحیح بتائیں گے، اللہ کے رضا کے مطابق بتائیں گے، تو ان کے اتباع کریں گے، کبھی گمراہ نہ ہوں گے. ایک شخص اگر ایسا ہے کہ وہ آپ کو صحیح بھی بتا سکتا ہے، غلط بھی بتا سکتا ہے، کبھی وہ آپ کو سچے راستے پہ لے کے جائے گا، کبھی غلط راستے پہ لے کے جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو گمراہ نہ کرے. لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ وہ کبھی خطا نہیں، آپ کو غلط راستے پہ نہیں لے جائے گا، ہمیشہ آپ کو ہدایت پہ لے کے جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عصمت جو ہے امامت کو ثابت کر لیتی ہے. تو یہ عقل بتاتا ہے اس عصمت کا لازم یہ ہے، لو آپ جی لے لو، عصمت کا لازم یہ ہے کہ اس کی اتباع کیا جائے، اور یہ بالتواتر ثابت ہے. یہ حدیث اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کے پاس واحد حربہ ہے کہ اس کو رد کریں ترتیب کی روح سے، کہ آیات کی ترتیب کچھ اور ہے. ترتیب کا جواب میں نے دے دیا، پہلی جواب ترتیب کے متعلق میں نے کہہ دیا، وہ آپ نہ مانیں. یہ تو مان لیا، میں نے بتا دیا کہ آیات میں بہت سارے ہیں کہ خطاب کسی اور سے ہے، بعد میں خطاب بدل جاتا ہے کسی اور سے، تو آیات کی ترتیب سے آپ استدلال نہیں کر سکتے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے بات نہیں کرنے دی کہ قرآن میں جملات معترضہ بہت ہیں، کہ اگر پچھلے والا آیا ازواج سے خطاب ہے، بعد والا آیا ازواج سے خطاب ہے، تو اس میں کوئی
حرج نہیں ہے کہ درمیان والا آیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب، ٹھیک ہے نا. تو یہ مخاطب خمسہ طیبہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 مقدس ہستیاں، 4 مقدس ہستیاں، ان کی عصمت ثابت ہوگی. اب میں نے عرض کیا اس کے شان و نزول میں شیعوں کے پاس بہت سارے، جب عصمت ثابت ہوگی کہ امیر المومنین علیہ السلام معصوم ہے، امام حسین علیہ السلام معصوم ہے، تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا جو ہے سیٹل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے امامت ثابت ہوتی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، اور ابو بکر کی خلافت باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو حق نہیں ہے. ایک شخص معصوم ہے، اللہ نے اس کو پاک بنایا، وہ متعین ہے کہ اس کی اتباع کیا جائے. جب یہ ثابت ہو گیا تو اہل بیت امیر المومنین علیہ السلام کے احادیث بہت ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت کی شان نزول صرف ہم 5 نہیں ہیں، اس میں 9 اور بھی ہیں، اس میں 9 اور بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب حکم کریں. اب اس استدلال میں جو اب آپ یہ نہ کہیں کہ سب غلط ہے بھائی، اگر کہاں پہ غلطی ہے وہ مجھے بتائیں. میں وہ سن لینا، میں چاہ نہیں رہا تھا کہ یہ معصومیت کا ٹاپک آپ سے ابھی ڈسکس کروں، لیکن آپ نے بار بار مطلب یہ یعنی یہ آپ کا اصول دین ہے، کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ نے ایسے ہی مطلب عصمت لے کر اور اس سے آپ نے کہہ دیا کہ یہ 12 امام معصوم ہو گئے ہیں. یہ مذاق ہے؟ اصول دین ایسے ثابت ہوتے ہیں، پہلی بات. دوسری چیز یہ جو آپ نے عقیدہ معصوم کا، پہلی بات ہے ورڈ ہی کو نہیں ہے پورے قرآن میں، معصوم کا کوئی لفظ نہیں ہے. معصوم کے حوالے سے جو قرآن ہمیں انڈیکیشن دیتا ہے وہ ہے مخلصین کا لفظ آتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ شیطان کا داؤ نہیں چلتا، اور مخلصین میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں، مطلب کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں، اور یہ ہستیاں بھی انہوں نے بھی اپنی زندگی میں وہ کمال درجات کو پایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے کم از کم محفوظ کر دی ہے. یہ گناہ نہیں کر سکتے، جیسے ہم چھوٹے موٹے لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کرتے ہیں، یہ ان سے پاک ہوتے ہیں، یہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. اب ایک چیز وہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ خطا، میں بھی اس کو خطا نہیں کہہ رہا، آپ لفظ چوز کر دیجئے گا کہ کیا ہے. آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 72 74 پڑھیں. کہ جب ایک رائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر نبی